ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سب مل کے امام مولا حسین علیہ السلام کے حضور میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان محترم، 7 محرم الحرم مجلس اعزا، ہمارا موضوع سخن ولایت اور اس کے
تقاضے کے عنوان سے تھا. انہیں عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک ولایت ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. صاحبان ایمان اپنا ولی اللہ کو قرار دیتے ہیں، اور یہ ولایت فقط اللہ تک نہیں بلکہ اللہ نے اس ولایت کا سلسلہ اپنے انبیاء میں رکھا، اپنے ائمہ میں رکھا، اپنے اولیاء میں رکھا، تاکہ اس حبل اللہ کے ذریعے سے لوگ کمال انسانیت کو حاصل کر سکیں. یہ ولایت اس لیے رکھی گئی تاکہ انسان ہدایت کا سفر آسانی سے طے کر سکے. انسان کے گھر سے ایک ولی قرار دیا، انسان کے گھر میں بھی ولی موجود ہے، پھر گھر سے باہر نکلا مسجد، اور پھر اس سے آگے ولایتوں کا یہ سلسلہ ہمیں لے جا کر خدا تک پہنچاتا ہے. اور اگر یہ سفر ولی خدا کے بغیر طے کیا جائے تو انسان راستہ گم کر پڑتا ہے، اور انسان راستہ گم کر لیتا ہے. اس لیے اس کٹھن سفر میں ولی خدا کی ضرورت پڑتی ہے. بس جس نے علی کو ولی بنا لیا اس کا جنت تک راستہ آسان ہو گیا. رسول خدا نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ ایک مومن کا قیامت کے دن جب نامہ اعمال لایا جائے گا تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا ٹائٹل حب علی ابن ابی طالب ہوگا. اور ایک مومن جب آئے گا تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت رکھتا ہوگا، علی کی ولایت رکھتا ہوگا. اور جس کے دل میں بغض علی ہوگی، فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا مایوس ہوگا. وہ مایوس ہوگا. کیوں؟ حب علی ابن ابی طالب، فرمایا حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کالنار للحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا میرا مشکل کشا مولا، علی مولا، علی مولا قرآن کی ابتدا مولا، علی مولا، علی مولا فرمان مصطفیٰ مولا، علی مولا، علی مولا تم پر خود نبی بولا، علی مولا، علی مولا فلک پر خود جلی بولا، علی مولا، علی مولا ایمان نعرہ حیدری. حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت. بی بی زارا فرماتی ہیں السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ. فرمایا کہ برحق سعید ہے وہ، خوش بخت ہے وہ انسان، بہت ہی خوش بخت ہے انسان کہ جو علی سے محبت کرتا ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی. یہ خوش بختی ہے. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں یہ محبت رکھ دی. اور اس لیے فرمایا کہ جو بھی حب آل محمد میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو حب آل محمد میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، وہ توبہ کر کے مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان، جو محبت آل محمد میں مرتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ مرتا ہے. یا علی. اور جو بغض آل محمد میں مرتا ہے، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا
جو بغض آل محمد میں مرتا ہے وہ کافر ہو کے مرتا ہے. من مات علی بغض آل محمد، جو محمد و آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ محبت آل محمد کا صلہ ہے، اور یہ محبت مخصوص نہیں ہم سے ہے. تمام اہل سنت جو بھی حقیقی سچا مسلمان ہے وہ محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کان حب آل محمد رفض فلیشہد الثقلین انا رافضی. یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد و آل محمد سے کی محبت سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر حب آل محمد سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، تو تمام جہان گواہ رہ جائیں شافعی بڑا رافضی ہے. جب وقت پڑتا ہے تو عید میں جاتا ہے علی، میرے مولا کی جرات کرتا نبی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ولایت مرکز دین ہے، یہ ولایت روح دین ہے، یہ ولایت انگوٹھی کا نگینہ ہے. اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو دین کامل نہیں ہوتا. دین کو کمال کی سند ہی غدیر سے ملی ہے. جب غدیر میں ولایت علی کا اعلان کیا گیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا. اس سے پہلے نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، تمام احکام مکمل ہو چکے، لیکن جب ولایت علی کا اعلان کیا گیا فرمایا آج تمہارا دین کامل ہو گیا. بس جو ولایت علی کا انکار کر دے گا وہ اس کا دین کامل ہو ہی نہیں سکتا، دین کامل ہی نہیں ہو سکتا. بس روح ولایت روح دین، مرکز دین ہے. اور ایک مرکز ولایت بھی ہے. مرکز ولایت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مرکز ولایت فاطمہ الزہرا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سلام اللہ علیہا بآواز بلند سروات. اللہم صلی علی محمد. دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا. حدیث قصہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت، رسول خدا کے سچے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سے ایک مرتبہ رسول خدا ان کے گھر تشریف لائے. فرمایا کہ اے بیٹی، میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، ذرا مجھے اپنی چادر یمانی تو لا کے اڑا دے. اب توجہ فرمائے، وہ رسول کہ جو تمام امت کا اگر مریض ہو جائے تو ان کی شفا یابی کا باعث بنتا ہے، وہ رسول جب خود مریض ہو جائے تو چادر زہرا کے نیچے آتا ہے. چادر زہرا کے نیچے رسول آرام کر رہے ہیں تاکہ ان کے بدن سے کمزوری ختم ہو. اور اب ایک ایک کر کے مولا حسن آتے ہیں، مولا حسین آتے ہیں، ایک ایک کر کے جو ہی آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. بہت ہی پیارا ادب ہے حدیث قصہ کا، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. اس کے اندر تربیتی نکات موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام گھر کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بات کرتے ہیں. مولا حسن آتے ہیں، السلام علیک یا امی، اے میری ماں جان آپ کے اوپر سلام ہو. جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیک السلام. اے حسن آپ پر سلام. فرماتے ہیں اے میرے میوہ دل، اے میرے جان، تجھ پر بھی سلام ہو. تو امام حسن پوچھتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کہ یا امت انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے ماں جان، اے اماں جان، میں آپ کے پاس ایک خوشبو کا احساس کر رہا ہوں، کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایسی خوشبو کا احساس کر رہا ہوں کہ گویا میرے نانا، میرے جد رسول خدا کی خوشبو ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول خدا سے ایک خاص خوشبو آتی تھی جو دنیاوی خوشبو جیسی نہیں تھی. میں آپ کے پاس ایک ایسی خوشبو کا احساس کر رہا ہوں کہ گویا میرے
جد رسول خدا کی خوشبو ہو تو فرمایا کہ ہاں وہ چادر کے نیچے ہیں. تو جب جاتے ہیں رسول خدا کو سلام کرتے ہیں, رسول خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں, اے دادا اے نانا جان کیا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسول خدا اجازت دے دیتے ہیں. اسی طرح مولا حسین آتے ہیں, یہی سلام کرتے ہیں اور بی بی جواب دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے میوہ دل اے حسین. تو سوال کرتے ہیں پھر کہ اے اماں جان میں آپ سے ایک ایسی خوشبو کا احساس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے جد میرے نانا رسول خدا کی خوشبو ہو. اور پھر مولا حسین بھی اجازت طلب کرتے ہیں, چادر کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر مولا علی آتے ہیں, اسی طرح اجازت طلب کرتے ہیں, چادر کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر بی بی زہرا آتی ہیں, بی بی زہرا بھی اجازت طلب کرتی ہیں, چادر کے نیچے آ جاتی ہے. جب یہ 5 کامل ہو گئے, روایت کیا ہے, حدیث قصہ کے جملے ہیں فلم اکتملنا, جب ہم کامل ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم سب جمع ہو گئے, نہیں, جب ہم کامل ہو گئے. جی نور جو ہوتا ہے, نور کامل ہوتا ہے. نور جب کامل ہو گیا, یہ 5 نور اکٹھے ہو گئے. حضرت جبرائیل نازل ہوئے. حضرت جبرائیل جب نازل ہوئے, حضرت جبرائیل نے پوچھا خدایا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے قصیدہ پڑھا, فرمایا کہ یہ چادر کے نیچے جو ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میں نے اس کائنات کو خلق کیا. فرمایا کہ میں ما خلقت ارضا مدحیا ولا فضل سما, اور زمین و آسمان کو, اس کائنات کو, اس سورج کو, کچھ کو بھی خلق نہ کرتا اگر یہ 5 نہ ہوتے جو چادر کے نیچے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے حیران ہو کے پوچھا من ہؤلاء تحت الکساء, اس چادر کے نیچے وہ کون ہیں جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو خلق کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے فرزند ہیں. تو فاطمہ تو زہرا کو مرکز و محور قرار دے دیا. تمام ولایتوں کا مرکز فاطمہ زہرا ہیں. فرمایا رسول خدا بھی موجود ہیں, علی بھی موجود ہیں, مولا حسن بھی موجود ہیں, مولا حسین بھی موجود ہے, لیکن اللہ تعارف کس انداز سے کرا رہا ہے؟ اللہ تعارف کراتا ہے کہ ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے فرزند ہیں, یہ چادر کے نیچے موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے اجازت چاہی, نیچے اللہ کا پیغام پہنچایا اور سلام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر سلام بھیج رہا ہے, اور یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان کو خلق نہیں کیا, زمین کو خلق نہیں کیا, میں نے سورج کو خلق نہیں کیا, چاند کو خلق نہیں کیا, یہ پوری کائنات کو خلق نہیں کیا, مگر تمہاری محبت میں. کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یا علی ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس ولایتوں کا مرکز بی بی فاطمہ تو زہرا ہے. اسی لیے تو رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک. اے فاطمہ, اللہ آپ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اور آپ کی ناراضگی پہ ناراض ہو جاتا ہے. مرکز و محور بی بی فاطمہ تو زہرا. جس نے بی بی زہرا کو راضی کر لیا اللہ اس سے راضی, جس نے بی بی زہرا کو ناراض کیا اللہ بھی اسے ناراض. کیونکہ بی بی کی رضا رسول خدا کی رضا, رسول خدا کی رضا اللہ کی رضا. جس سے بی بی راضی ہے رسول بھی اس سے راضی ہے, اللہ بھی اس سے راضی ہے. جس سے بی بی ناراض ہیں رسول بھی اس سے ناراض ہیں, اللہ بھی اس سے ناراض. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. اللہم صلی علی محمد. تعزین محترم, یہ ولایت بہت اہم ہے. یہ ولایت, یہ محبت, یہ ہمارا ایمان ہے, اور اسی سے ہمارا دین کامل ہوتا ہے. اور دین کا نچوڑ بھی محبت ہے. کہ روایت میں ہے حل الدین الا الحب والبغض, کیا حب اور بغض کے بغیر
دین مکمل ہو سکتا ہے. ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد اور آ کے سوال کیا کہ مولا ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے ناموں پہ رکھتے ہیں، آپ اہل بیت کے ناموں کے مطابق رکھتے ہیں، جیسے ہم رکھتے ہیں نا حسن، حسین، احمد، ٹھیک ہے، مہدی، یہ نام رکھتے ہیں. کہا کہ ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے ناموں پہ رکھتے ہیں، اہل بیت کے ناموں کے طرح رکھتے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ تو جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب و بغض کے بغیر کچھ ہے؟ دین کا خلاصہ ہی اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے. ہیہات منا ذلہ، 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 ہیہات. عزیزان محترم، یہ محبت در حقیقت ہمیں خدا تک لے جاتی ہے. اللہ والوں سے محبت ہمیں ان کی اتباع کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، ان کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے عمل، ان کی سیرت، ان کے کردار کو بھی اپنائیں گے. اور جو دشمنان اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ان کی سیرت و کردار کو اپنائے گا. تو ہم نے اہل بیت سے محبت کی، ہم نے ان کی سیرت، ان کے کردار کو بھی اپنانا ہے. اس کے بغیر محبت ادھوری ہے. یہ محبت ہمیں خدا تک لے جاتی ہے، یہ ولایت ہمیں خدا تک کا سفر کراتی ہے. اور اسی اہل بیت علیہ السلام نے چاہا، ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کی، پیغام دیا. ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر کے پاس سے جو ہی گزرے تو وہاں گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، رقص کی محفل ہو رہی ہے، طبلہ بجایا جا رہا ہے، کنیزیں گانا گا رہی ہیں. ایک کنیز باہر آئی کسی کام کے سلسلے میں. مولا نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کیا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا کسی عبد کا گھر ہے، کسی غلام کا گھر ہے؟ تو اس نے فخر سے کہا یہ میرے مولا کا گھر ہے، آقا کا گھر ہے. وہ آزاد ہی آزاد ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو. مولا نے فرمایا کہ کسی عبد کا گھر ہے یا آزاد؟ کہا کہ آزاد کا گھر ہے. مولا نے ایک جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا اگر یہ کسی عبد کا گھر ہوتا تو یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. بس یہ کہہ کر آگے چلے گئے. کنیز جب واپس آئی پوچھا مالک نے آپ نے دیر کر دی، تو کہا کہ باہر ایک بزرگ تھے خوبصورت لباس میں اور گزر رہے تھے، اور یہ جملے انہوں نے کہے کہ اگر یہ کسی عبد کا گھر ہوتا تو یہ رقص کی اور گانے کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی. یہ جملہ اس کو کلک کر گیا، اور جس حالت میں وہ بیٹھا تھا ننگے سر اور ننگے پاؤں، اسی طرح اٹھ کے بھاگا مولا کے پیچھے اور گلی کے نکڑ پہ پہنچا اور امام کی قدموں میں گرا اور جا کے کہا کہ مولا آپ نے میری آنکھیں کھول دیں. اگر میں عبد ہوتا، میں عبد خدا ہوتا تو میں اس حالت میں نہ ہوتا، میری یہ حالت نہ ہوتی. آپ نے مجھے آزاد کرا دیا، آج مجھے خواہشات نفس کی غلامی سے آزاد کر دیا. اور مولا کی قدموں میں جھک کر مولا کو سلام کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ مدینہ کی گلیوں میں اسی طرح سے ننگے پاؤں چلتا اور کہتا کہ مجھے میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے عبودیت سکھائی ہے، بندگی الہی سکھائی ہے. عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانوں کو بندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں. یہ ولایت در حقیقت بندگی الہی کی طرف ہے، بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ایک طرف ولایت الہی ہے تو ایک طرف ولایت شیطان ہے. ولایت شیطان انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، ولایت الہی خدا کے نزدیک کرتی ہے. آج بھی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے نا، ایک طرف حسینی کردار ہے، ایک طرف یزیدی کردار ہے. ایک طرف طاغوت ہے، ایک طرف حق ہے. حق کے چاہنے والے
استقامت دکھاتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، ظالم جو ہے وہ اپنے وار کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ایک طرف مظلومین ہیں فلسطین کے، یمن کے، ایران، اور ایک طرف ظالم ہیں، ظالمین جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان پرستی باقاعدہ ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ کے پیروکاروں اور شیطان کے پیروکاروں کا ٹکراؤ ہے۔ اب دیکھتے جائیں کہ کون کون شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کے پیروکاروں کے ساتھی ہیں۔ دنیا کے سامنے چہرے عیاں ہو گئے، منافقت کے چہرے واضح ہو گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کچھ ایسے مسلمان کنٹریز بھی ہیں جو کہ شیطانوں کے ساتھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کیسے جو ایک طرف حق کا سامنے سیمبل اور حق کا رہنما، حق کا نمائندہ ہے، وہ کون ہے؟ ایران ہے، جو کہ مقابلے میں کھڑا ہے شیطانوں کے۔ اور دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک طرف شیطان پرست ہیں، ایک طرف خدا کی پرستش کرنے والے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان۔ تو عزیزان محترم، آج وقت ہے پہچاننے کا کہ اس ولایت الہیہ پہ چلتے ہوئے ہم کمال بندگی حاصل کر سکتے ہیں اور اس عروج اور کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ یہ ولایت الہی، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی وہ قرار نظر آتا ہے، زخم کھا کر بھی وہ قرار نظر آتا ہے۔ شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی، عباس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عباس کا نائب پہ قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، عباس کا نائب پہ قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سن لے جہاں ہمارا دریا پہ قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عباس کو پرچم کا پنجہ سب سے یہ کہتا ہے، بیعت کے منہ میں تماچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ولایت در حقیقت خدا تک پہنچنے کا ایک سفر طے کراتی ہے، اور کتنے خوش قسمت تھے وہ افراد جو اس کشتی نجات میں سوار ہوئے۔ تو کشتی نجات کون ہے؟ مولا حسین۔ رسول خدا نے فرمایا تھا، الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ جب دین ڈوب رہا تھا تو حسین اپنی کشتی نجات کو لے کے آ گیا۔ اب وہ عاشقان کربلا، وہ عاشقان جو کہ اس کشتی پہ سوار ہوئے، کتنے عظیم لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، انتخاب شدہ لوگ تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس وقت موجود تھے، لیکن کتنی تعداد، مختصر تعداد جو مولا حسین کے ساتھ آئے، 72 شہداء۔ یہ چنے ہوئے انتخاب خالص ترین لوگ تھے، روح زمین پر خالص ترین لوگ تھے کہ جو مولا حسین کے ساتھ آئے، اپنے تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے لیے آ گئے۔ ان شہداء میں سے ایک شہزادہ قاسم بن حسن بھی ہیں۔ قاسم 13 سال عمر مبارک بتائی جاتی ہے۔ آپ میں سے کچھ نوجوان ایسے ہوں گے 12-13 سال کے۔ کتنی عمر ہوتی ہے 12-13 سال؟ نوجوان ہیں 12-13 سال کے، لیکن اس قدر عشق شہادت ہے۔ جب شب عاشور مولا حسین نے شہداء کے نام لیے، ایک ایک کر کے پکارتے رہے، اے حبیب ابن مظاہر تم بھی شہید ہو جاؤ گے، مسلم بن اوسجہ تم بھی شہید ہو جاؤ گے، اے علی اکبر آپ بھی شہید ہو جائیں گے، اے عباس آپ بھی شہید ہو جائیں، ایک ایک کر کے سب شہداء کے نام گنتے رہیں۔ قاسم کا نام جب نہیں لیا نا تو پریشان ہوئے، کھڑے کس انداز سے ہوئے، اپنے ایڑیوں کے بل اونچے ہو کے کہ مولا کو دکھائی دے کہ میں بلند قد ہوں، بلند ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، امو جان اے میرے پیارے چچا، کیا میرا نام شہداء میں سے نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے بیٹا قاسم یہ بتا موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ تو جواب دیا، احلا من الاسل،
موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ تاریخ نے رقم کر دیا قاسم کا یہ جملہ کہ قاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امو جان، اے میرے چچا، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ اہل بیت کے بچے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں، شہادت سعادت سعادت، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے موت تو لقاء الہی کی منزل ہے، موت کمال انسانیت کی منزل ہے۔ اگر انسان کے عمل درست ہے، ایمان کامل ہے، تو موت کی کیا پرواہ، چاہے ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ رضوان محترم، احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اب صبح عاشور ہوئی، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں، انصار شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، ایک ایک کر کے بنی ہاشم۔ سب سے پہلے مولا نے علی اکبر کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا۔ جب مولا علی اکبر نے اجازت طلب کی تو بھی مولا نے ذرا بھی دیر نہ کی، پہلے اپنے بیٹے، جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا۔ ایک ایک کر کے بنی ہاشم جا رہے ہیں، لیکن قاسم کی باری نہیں آئی۔ بار بار جاتے ہیں اپنے چچا کے پاس، چچا جان اب تو اجازت دے دیجئے۔ تو ہر وقت مولا حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں تجھے جب بھی مجھے اپنے بھیا حسن یاد آتے تھے تو میں تجھے دیکھ لیتا تھا، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں مرنے کی۔ اب ایک مرتبہ قاسم جب بہت پریشان ہوئے نا تو اپنے خیمے کے باہر آ کر زانوؤں پہ سر رکھ کے گریہ کرنے لگے۔ جو ہی فروہ نے یہ آواز سنی کہ میرا بیٹا قاسم رو رہا ہے، جو کہ امام حسن کی بیوہ تھی نا، جو ہی انہوں نے آواز سنی کہ میرا بیٹا قاسم رو رہا ہے، خیمے سے باہر آئی اور قاسم کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا قاسم رو کیوں رہے ہو، ابھی ماں زندہ ہے، کہا کہ ہمارے چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ فروہ نے کچھ سوچا اور سوچ کے کہا کہ اے قاسم بیٹا، یہ تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا ہوا ہے، اور تیرے بابا نے کہا تھا جب بڑی مشکل پڑ جائے یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی۔ جو ہی تعویذ کو کھولا، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا اے بیٹا قاسم، جب میرا بھیا حسین کربلا میں تنہا رہ جائے تو ان کی مدد سے دریغ نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو ہی وصیت پڑھی نے اپنے بابا کی، سیدھا وہ خط لے کر مولا حسین کے پاس گئے، خوشی سے وہ خط اپنے مولا حسین کے حوالے کیا، کہا کہ میرے بابا حسن کا خط ہے۔ جو ہی مولا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لگایا، میرے بھیا حسن کا خط، اور ایک بڑی جو ہی پڑا گریہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم کو اپنے گلے سے لگایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے بڑی دیر تک دونوں چچا بھتیجا روتے رہے، اتنا گریہ کیا غشکا کر خاک کربلا میں گر پڑے۔ اجرکم اللہ۔ اب قاسم کو تیار کیا، قاسم 12-13 سال عمر ہے، چھوٹا قد ہے۔ اب جو ہی تیار کیا، امام حسن کا امامہ پہنایا اور تیار کر کے جو ہی زین پر بٹھایا، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے، ایک مرتبہ روانہ کیا میدان کی طرف۔ بنی ہاشم کے شیر تھے قاسم، بڑی دلاوری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ قاسم نے بہت سے جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، ایک ایک کر کے بڑے بڑے پہلوان قاسم کے سامنے آتے رہے، ان کو واصل جہنم کرتے رہے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا نا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر سعد نے آواز دی اعلانو چاروں طرف سے گھیر لو، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اب کیا کیا شامی فوج نے، چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا ڈالا، کسی
نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا خاک کربلا اٹھا کے پھینکی۔ ایک مرتبہ قاسم زخمی ہوئے، زین سے زمین پر آئے، جو یہ آواز دی، اے چچا میری مدد کو۔ اب اتنی تیزی سے مولا حسین دوڑے اور تیزی سے حملہ کیا سپاہ یزید پر، کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ قاسم جو نیچے گر چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور قاسم کا لاشا گھوڑوں کی صبح کے نیچے پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ جب مولا پہنچے نا، اب یہ کہتے ہیں نا قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی، شاید جو گزرتے رہے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، اور ایک مولا حسن کا بغض نکالتے رہے، اور کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب مولا پہنچے، اب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔